بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. اس سے پہلے تقریباً 2 ہفتے یا 3 ہفتے پہلے کی بات ہے کہ اہلیان دیوبند کی طرف سے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حضرت والد گرامی قدر مولانا ندیم الواجدی رحمہ اللہ کی حیات اور ان کی خدمات پر ایک پروگرام محمود ہال میں منعقد ہوا تھا، اور اس میں بھی مجھے تقریر کرنے کا موقع ملا، اور اس موقع پر بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ وہ موضوع ہوتا ہے کہ جب ایک بیٹے کو اپنے باپ کی گزر جانے کے بعد ان کی حیات و خدمات پر، یا اس کا برعکس اگر بولنے کے لیے کہا جائے تو یہ اس کے لیے مشکل ترین ہوتا ہے. ایک مرتبہ میں اس مشکل ترین لمحے سے گزر چکا ہوں، اور دوبارہ پھر اسی طریقے سے مجھے یہاں کھڑا کر دیا گیا. یہ بھی ہے کہ زندگی میں ایسے بہت سے مواقع آئے کہ جہاں آڈینس کو یعنی مخاطبین کو دیکھ کر مجھے لگا کہ آج کی تقریر بہت مشکل ہونے والی ہے. آج بھی کچھ ایسا ہی ہے، اور 4-5 دن پہلے بھی ایسا ہی ہوا. وہ ہوا یہ کہ میں ابھی 4-5 دن پہلے ایک غیر ملکی دورے پر تھا، نیوزی لینڈ. وہاں کا ایک شہر ہے کرائسٹ چرچ. یہاں 2019 میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ اس مسجد میں ایک دہشت گرد نے شوٹنگ کے ذریعے 51 مسلیوں کو شہید کر دیا تھا. اس مسجد میں میرا پروگرام تھا، اور 2 پروگرام تھے. تو جب ہم مسجد میں گئے تو بہت سے لوگ وہاں موجود تھے، لیکن ساتھ میں تقریباً یہ سمجھ لیں کہ 20-25 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے. کوئی 5 سال کا، کوئی 6 سال کا، کوئی 7 سال کا. اور منتظمین نے یہ کیا کہ ان بچوں کو سامنے بٹھا دیا، اور جو بڑے تھے کوئی 40، کوئی 45، کوئی 55، کوئی 65، یہ سارے لوگ سائڈ میں بیٹھ گئے. اور مجھ سے کہا کہ تقریر اس طرح کریں کہ دونوں کے مزاج کے موافق ہو. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی تقریر وہ 5 سال کے بچے کے مزاج کے موافق بھی ہو، اور 55 سال اور 65 سال کے بوڑھے کے مزاج کے موافق بھی ہو؟ تو یہ وہ مشکل ترین لمحہ تھا کہ اب کیا ہوگا، کس طریقے سے ایسی بات کہی جائے کہ دونوں کے سمجھ میں آئے. بہرحال وہ لمحہ بھی گزرا. آج کا جو یہ اجلاس ہے، یہ پھر ایک بار حضرت والد گرامی قدر قدس سرہ العزیز کی حیات و خدمات پر منعقد ہو رہا ہے، اور ان کے لگائے ہوئے اس ادارے میں منعقد ہو رہا ہے. دونوں ہی چیزیں جذباتی طور سے میرے لیے بڑی اہم ہیں کہ یہ وہ ادارہ کہ جس کی انہوں نے ابتداءً اور پھر انتہاءً آبیاری کی اور کرتے رہے، اور اس کے بعد ان کے گزر جانے کے بعد کچھ کہنا یقیناً یہ ایک مشکل کام ہے. جو آیت میں نے پڑھی ہے اور اس کا آج کے دونوں جو سیشنز ہیں ان سے براہ راست تعلق ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہی ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول انہی میں کا بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان امیین کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، اور ان کی تربیت کرتا ہے، اور علم اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ 4 ذمہ داریاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کی ہے. دراصل یہ آیت بہت ہی جامع آیت ہے. اس آیت میں ایک دعویٰ بھی ہے اور ایک دلیل بھی ہے. قرآن کریم کا یہی معجزہ ہے کہ قرآن کریم سے دعوے نہیں کرتا ہے بلکہ دلائل بھی دیتا ہے. قرآن کریم کا جو وصف ہے وہ ہے تبیانا لکل شیء. تبیان کہتے ہیں کہ کوئی بات دعوے کے ساتھ
اور دلیل کے ساتھ پیش کی جائے. دعوے کو مدلل کر کے بیان کرنے کو تبیان کہا جاتا ہے. تو قرآن کی جو صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ ہے تبیانا لکل شیء. اب اللہ یہ کہتا ہے، دعویٰ یہ کرتا ہے کہ هو الذی بعث، کہ اس نے ہی بھیجا. یہ دعویٰ ہے کہ اس نے ہی رسول کو بھیجا. اب سوال یہ ہے کہ دلیل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. ایک لفظ ہے اور وہ یہ لفظ ہے کہ فی الامیین، کہ اس نے امیین میں بھیجا اور ایک امی بھیجا. امی ایسا کہ جس کا کام، امی کس کو کہتے ہیں؟ امی کہتے ہیں کہ جس کو پڑھایا لکھایا نہ گیا ہو. امی جاہل کو نہیں کہا جاتا، یعنی جس کا کوئی استاد نہ ہو، جس نے کبھی کسی کے سامنے زانوائے تلمس طے نہ کیا ہو، اس کو امی کہا جاتا ہے. اور اس کو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ایسی دی کہ جو پڑھے لکھوں کی یہ مشکل ہوتی ہے کہ وہ تمام امیین کو، یعنی جو بے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت بھی کرے، ان کی تربیت بھی کرے، ان کو دین کی تعلیم بھی دے، ان کو حکمت کی تعلیم بھی دے. یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں اس کی. یہ ذمہ داری ایک عالم جس کو باقاعدہ اس نے 8 سال 10 سال 20 سال کسی مدرسے میں گزارے ہوں، اس کے لیے بھی مشکل ہوتی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ یہ کہ ایک دن بھی کسی اسکول نہیں گئے، ایک دن بھی کسی مدرسے نہیں گئے. ایک استاد ان کا پوری مکہ کی سوسائٹی میں، مدینے کی سوسائٹی میں، بلکہ پورے عالم عرب میں، پوری دنیا میں کوئی نہیں. ان کا اگر کوئی استاد ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اور اللہ نے ان کو اس طریقے سے پڑھایا کہ انہوں نے پوری انسانیت کے رخ کو بدل دیا. یہ دلیل ہے کہ ایسی ذات صرف اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات ہو سکتی ہے. ایسی ذات وہ ہو سکتی ہے کہ جس کے اوپر وحی نازل ہوتی ہو اور جس کو نبوت اور رسالت کا مقام تفویض کیا گیا ہو. تو اس آیت میں اللہ نے دعویٰ بھی کر دیا اور دلیل بھی دے دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی سیرت کے اوپر آپ نے مسابقے میں حصہ لیا، ان کے تعلق سے زندگی کے بہت سے گوشے آپ کے سامنے گزرے اور آپ نے ان کو پڑھا اور اس کے بعد جوابات دیے. بہت خوشی ہوئی کہ دونوں چیزیں، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ مسابقہ منسوب ہے اور آپ کی ذات بابرکات کی طرف جس چیز کی بھی نسبت ہو وہ چیز خود بخود بابرکت بن جاتی ہے. تو آپ سب کا مسابقے میں حصہ لینا اور اس پروگرام میں شرکت کرنا یہ بہت بابرکت چیز ہے. دوسری یہ کہ یہ جو مسابقہ ہوا یہ حضرت والد صاحب قدس سرہ العزیز کی خواہش کی بنیاد پر ہوا. اور اس طرح کے پہلے بھی مسابقے ہوئے ہیں لیکن غالباً سیرت کے اوپر پہلا مسابقہ تھا. تو یہ دونوں ہی چیزیں بڑی اہم ہیں. اور دراصل یہ جو مدارس ہیں ان میں سے ایک مدرسہ کہ جس میں آج آپ بیٹھی ہوئی ہیں، یہ مدارس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کو پھیلانے کے لیے دنیا بھر میں وجود پذیر ہوئے ہیں. ہمارے اکابر نے، علماء امت نے مدارس کا جو جال بچھایا ہے وہ اسی لیے کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث تھے. اور وراثت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کے علمی کارناموں کو بلا کر لوگ اس کی جائیداد کی بندر بانٹ پہ لگ جائیں. یہی وراثت نہیں ہے. اصل وراثت کیا ہے؟ اصل وراثت انبیاء کی علمی وراثت ہے. اسی لیے حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انبیاء کے گزر جانے کے بعد ان کی جو وراثت ہے وہ علم ہے. اور انبیاء دینار اور دراہیم نہیں چھوڑتے، وہ علم چھوڑتے ہیں اپنے پیچھے. پھر اس علم کو پھیلانا ان کے وارثوں کا کام ہے. تو یہ جو معہد عائشہ صدیقہ قاسم العلوم للبنات اس دیوبند کی تاریخی بستی میں وجود پذیر ہوا، دراصل یہ اسی نبوی وراثت کا تسلسل ہے. انہی علوم نبویہ کو پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وراثت میں صحابہ کو اور صحابہ سے تابعین کو اور تابعین سے تبع تابعین کو اور یوں کابرن عن کابرن، جیلن بعد جیلن، نسل در نسل ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچے ہیں. اور پھر اس امت نے، اس ملت نے اس ملک میں دارالعلوم دیوبند کی شکل میں جو ایک عظیم تناور درخت دیکھا ہے اور پھر اس تناور درخت سے جو شاخیں اور پھول نکلے ہیں انہی میں کی ایک شاخ یہ معہد عائشہ صدیقہ قاسم علوم للبنات بھی ہے. میں کچھ واقعات ایسے آپ کو سنانا چاہوں گا، شاید اس مجمع میں کسی کو معلوم ہو، اور لیکن یہ ضروری ہے کہ اس مدرسے کی تاریخ کا کے کچھ حصے سامنے آ جائیں. اور موقع یہ ہے کہ والد صاحب کا ذکر خیر چل رہا ہے. جب یہ مدرسہ قائم ہونے جا رہا تھا تو ہمارے گھر میں بات ہونے لگی
کہ ایک ادارے کا قیام کرنا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہاں سے عالمات نکلیں گی، فاضلات نکلیں گی، وغیرہ وغیرہ. میں اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کا طالب علم تھا، شاید میں سال ششم یا ہفتم کا طالب علم رہا ہوں گا. اور اس زمانے میں میری والدہ حفیظہ اللہ کی نانی محترمہ، ان کا انتقال ہوا تھا. اور والدہ جذباتی اعتبار سے بہت متاثر تھیں، کیونکہ یہاں ان کے کوئی قریبی جو قریب ترین رشتے دار تھیں ان کی نانی تھی، وہ اپنی نانی سے بہت قریب تھی، ان کا انتقال ہوا. تو ان کی والدہ نے، میری والدہ کی والدہ نے، میری نانی نے میری والدہ کو یہ مشورہ دیا کہ ایک دینی خدمت بھی ہو جائے گی اور تمہارا وقت بھی اس طرح گزرے گا کہ تم اس مکان میں ایک مدرسے کی بنا ڈالو. اس وقت دارالعلوم دیوبند کے علاوہ بہت سے مدارس تھے دیوبند میں، لیکن یہ سارے کے سارے مدرسے لڑکوں کے تھے، لڑکیوں کا کوئی مدرسہ اس وقت تک نہیں تھا. والدہ کو یہ بات سمجھ میں آئی اور انہوں نے اپنے والد حضرت مولانا قاری عبداللہ سلیم صاحب دامت برکاتہم سے بھی مشورہ کیا اور انہوں نے اس رائے کی تصویب کی. اب والدہ کے سامنے ان کے والدین کا گویا کہ سہارا بھی تھا اور ان کی تائید بھی تھی مکمل، لیکن میں دوسری طرف تھا. یعنی میری رائے یہ نہیں تھی کہ کوئی ادارہ قائم کیا جائے خصوصاً لڑکیوں کا، اس لیے کہ اس زمانے میں اس کا رواج نہیں تھا. اور یہ میری کم عمری بھی تھی اور کم فہمی بھی کہ میں نے اس وقت یہ دوسری رائے دی. لیکن پھر کچھ دن گزرے، اب ظاہر ہے کہ ہم تو اولاد کے درجے میں ہیں، کل تو والدین ہیں، تو والدین کی بات کو ترجیح دی گئی اور صحیح ترجیح دی گئی. اور میں نے بعد میں اس کا مجھے احساس ہوا کہ جو قدم اس وقت اٹھایا گیا وہ بالکل صحیح اٹھایا گیا. ایک موقع پر جس وقت میری رائے بدلی، میں وہ واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یہ واقعہ بڑا اہم ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کے لیے جو یہاں پڑھتی ہیں اور آئندہ پڑھیں گی، جو پڑھ کر چلی گئی ہیں، ان کے لیے بڑا اہم ہے. ایک موقع پر انہی دنوں میری والدہ نے ایک خواب دیکھا تھا جو انہوں نے مجھے بتایا. وہ خواب یہ دیکھا انہوں نے کہ یہ جو گلی ہے، آپ جس گلی سے نکل کر جاتی ہیں، یہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں کہ لے جا رہے ہیں. بہرحال یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. اور ان دنوں مدرسے کے قیام کی بات چل پڑی تھی یا مدرسہ قائم ہو گیا تھا، یہ مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ خواب دیکھا گیا، انہی دنوں دیکھا گیا. اور اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ تائید غیبی ہے. اب اگر کوئی رائے دینی بھی ہے، اگر اس کے مخالف کوئی رائے بھی ہے تو اپنے پاس رکھو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب یہ غیبی تائید اس مدرسے کے لیے ہو گئی تو اب بات ختم. والد گرامی قدس سرہ العزیز اپنی مصروفیات کی وجہ سے روزمرہ کی بنیادوں پر اس مدرسے کے لیے وقت نہیں نکال پاتے تھے، لیکن ان کی توجہات اور ان کی جو خدمات تھیں اس ادارے کے لیے، ان کو نہ بھلایا جا سکتا ہے اور نہ ہی ان کو کسی بھی صورت میں کم کر کے دکھایا جا سکتا ہے. ان حالیہ برسوں میں جو اس مدرسے کی طرف سے تحریکیں چلی، مثلا جب طارق فتح کا فتنہ اس ملک میں پروان چڑھ رہا تھا اور ٹی وی چینلوں کے اوپر ہر طرف اسی کو بلایا جاتا تھا اور اسلام کے خلاف اعتراضات اس کی زبانی اٹھائے جاتے تھے، اور یہاں تک کہ ہوا کہ بعض موقعوں پر شان رسالت میں گستاخی کی گئی اس کی زبانی، تو اللہ تعالیٰ نے اس ناچیز کو یہ توفیق دی کہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کے خلاف کچھ کہا جائے، لکھا جائے اور تحریک چلائی جائے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس ادارے کی طالبات، معلمات اور ذمہ داران نے اس تحریک میں والد صاحب رحمہ اللہ کی سرپرستی میں اس طریقے سے شرکت کی کہ پوری دنیا میں اس کا چرچا ہوا. اور جو میں نے لفظ دنیا بولا ہے یہ حقیقی اور بالکل واقعی انداز میں بولا ہے، چونکہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو کوریج دی. یہاں تک کہ اس کا اثر اتنا پڑا کہ طارق فتح نے، اب تو وہ مر چکا ہے اور اس کو زمین نے بھی قبول نہیں کیا، یہ بھی کیا واقعہ میں بتاؤں گا ابھی. اس نے دہلی کے ایک تھانے میں FIR درج کرائی اور اس FIR میں والد صاحب کا نام تھا اور اس نے والد صاحب کا اپنے ٹویٹر کے اوپر فوٹو بھی شیئر کیا کہ یہ لوگ میرے اوپر دباؤ بنا رہے ہیں اور ان لوگوں سے میری جان کو خطرہ ہے. والد صاحب نے
مجھے فون کیا، بلکہ میں نے ہی ان کو کہا کہ ٹویٹر کے اوپر اس طرح کی خبر آئی ہے۔ تو جیسا کہ ابھی مولانا محمود صاحب نے ذکر کیا کہ والد صاحب کو بظاہر بہت حساس مزاج رکھتے تھے، لیکن جب یہ مواقع آتے تھے تو اس میں وہ اپنی حساسیت کو سائیڈ لائن کر دیتے تھے۔ اس موقع پر بھی ایسا ہی ہوا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، البتہ تم احتیاط سے کام لینا۔ ظاہر ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے اور کیا چاہے گا، وہ یہ چاہے گا کہ میرا بیٹا محفوظ رہے، چاہے مجھے میرے اوپر کوئی آنچ آ جائے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو انہیں یہ فکر نہیں ہوئی کہ وہ یہاں پر ہیں، انہیں یہ فکر تھی کہ میں اگرچہ وہاں بنوں تو میرے اوپر کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نام اس نے آپ کا لکھا ہے۔ انہوں نے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاملہ ہی ایسا نازک تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس سے جڑا ہوا یہ مسئلہ تھا۔ ایسے موقع کے اوپر ایک آدمی اگر کوئی بات کہتا ہے، لکھتا ہے، بولتا ہے، کسی تحریک کی قیادت کرتا ہے، کہیں آتا ہے، جاتا ہے، کسی بھی طرح کی وہ حرکت کرتا ہے، تو اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام حرکات و سکنات، یہ تمام الفاظ اور تمام تحریریں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے لکھی جا رہی ہیں اور ہر لفظ باعث ثواب ہے۔ تو کوئی آدمی ڈر کر، خوف کر کے، پیچھے ہٹ کر اپنا ثواب کیوں ضائع کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو اس شخص نے، طارق فتح نے جو بھی حرکتیں کی اور گستاخیاں کی ہیں، اس ادارے نے زبردست انداز سے اپنے سرپرستوں کی سرپرستی کے ساتھ اور اپنی معلمات اور طالبات کے ساتھ جو زبردست جواب دیا ہے، یہ تاریخ میں سنہرے حرفوں میں درج ہو چکا۔ میں نے جو بھی کہا کہ اس کو مٹی نے قبول نہیں کیا۔ ابھی نیوزی لینڈ میں ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، غیر مسلم ہیں اور بہت سیکولر مائنڈڈ ہیں، بڑے مشہور ہیں سوشل میڈیا پر۔ وہ طارق فتح کا ذکر کرنے لگے، کہنے لگے کہ بھائی طارق فتح سے میں نے کہا کہ آپ مسلمانوں کے خلاف اتنا اعتراض کیوں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس پر میں نے ان سے کہا کہ دیکھو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب طارق فتح کا انتقال ہوا اور اس کے گھر والوں نے چاہا کہ اس کی تدفین قبرستان میں عمل میں آئے، تو میں نے ایک مختصر سی ٹویٹ کی تھی اس وقت، اور اس وقت وہ چونکہ کینیڈا میں رہتا تھا تو میں نے کینیڈین مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے پوری زندگی شان رسالت کی گستاخی میں گزار دی ہے، اس لیے یہ نہ ہو کہ تمہاری لا علمی میں یہ تمہارے قبرستان میں جگہ پا جائے۔ اس کے گھر والے ایک ہفتے تک قبرستان ڈھونڈتے پھرے، لیکن مسلمانوں کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ان کے قبرستانوں میں اس کی تدفین ہو، یہاں تک کہ پھر لوگوں نے اعلان کیا، اس کے گھر والوں نے، کہ بھائی اس نے تو آخری وقت میں دوسرا مذہب اختیار کر لیا تھا اور اسی مذہب کے مطابق اس کی آخری رسومات ادا کی گئی وغیرہ وغیرہ۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ دراصل اس ادارے نے اس ادارے کے سرپرستوں نے جو غیرت کا بیج ہمارے اندر بویا تھا، یہ اس کا اظہار تھا۔ اور یہ غیرت کا اظہار کس چیز کے لیے ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات کے لیے ہوا۔ ایک اور چیز جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا، والد صاحب کا ایک گوشہ جو شاید ہی کسی کے سامنے آیا ہو۔ دو تین باتیں ہیں۔ پہلی بات، حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کے یہاں احقاق حق واضح طور سے ان کی تحریروں میں اور ان کی تقریروں میں ملتا تھا۔ احقاق حق کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بات ان کو لگی کہ یہ صحیح ہے تو وہ اس کا اظہار کرتے تھے اور مناسب انداز سے اظہار کرتے تھے۔ آج کے دور میں یہ ہوا ہے کہ احقاق حق کا مطلب ہے شور مچانا، چیخنا چلانا، دوسروں کی تنقید اور تنقید کرنا، اور یہ کہہ دینا کہ بھائی ہم تو حق گو ہیں اور جو ہمیں صحیح لگتا ہے ہم وہ کہتے ہیں۔ نہیں، احقاق حق کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق بات کریں لیکن مناسب انداز سے بات کریں۔ مثلا اگر کوئی آدمی کسی کی غیبت کرتا ہے تو غیبت کہتے کسے ہیں؟ غیبت کہتے اس چیز کو ہیں کہ دوسرے بندے میں یا دوسرے شخص میں اگر کوئی برائی واقعی ہے تو پیٹھ پیچھے اس برائی کا ذکر کر دینا۔ تو واقعی کسی برائی کا ہونا یہ حق کا اظہار ہی تو ہے، لیکن اس کے باوجود حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نامناسب انداز سے آپ نے اس حق کا اظہار کیا ہے۔ اگر کسی میں کوئی برائی دیکھی ہے تو اس کی اصلاح کے لیے اس کے سامنے یہ بات کہی جائے۔ تو والد صاحب احقاق حق کرتے تھے لیکن مناسب انداز سے کرتے تھے۔ میں اس کی دو مثالیں ذکر کرتا ہوں۔ پہلی مثال، اور اتفاق سے دونوں ہی مثالیں ایک ہی شخصیت سے متعلق ہیں۔
میرے استاد حضرت مولانا مفتی سعید پالنپوری رحمہ اللہ اس دور کی عبقری شخصیات میں سے ایک شخصیت تھے. والد صاحب کے استاد نہیں تھے وہ، لیکن دونوں میں ایک تعلق تھا، اور دونوں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہم اثر تھے. یعنی حضرت مفتی سعید پالنپوری رحمہ اللہ اس وقت دارالعلوم میں استاد بن کر آئے جب والد صاحب بالکل آخری درجات میں تھے، اور اس کے بعد وہاں سے تعلق شروع ہوا. مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمہ اللہ کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ کثیر التصانیف، بہت لکھا ہے اور عظیم الشان انداز سے لکھا ہے. لیکن جو آدمی بہت لکھتا ہے اور بہت بولتا ہے تو پھر کہیں کہیں ایسی باتیں بھی آ جاتی ہیں کہ جن کے اوپر پکڑ کی جا سکے. والد صاحب نے مفتی سعید پالنپوری رحمہ اللہ کے بارے میں ان کی وفات کے بعد جو مضمون لکھا ہے اس میں انہوں نے 2 واقعات لکھے. پہلا واقعہ یہ لکھا کہ مفتی صاحب کی کتاب ہے تحفۃ القاری جو صحیح بخاری کی شرح ہے. اس میں انہوں نے وحی کے تعلق سے سیرت النبی علامہ شبلی نعمانی کی جو لکھی ہوئی کتاب ہے اس کے حوالے سے یہ بات لکھی کہ جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے یہ غار حرا میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان اور اسی طریقے سے غار حرا کے راستے میں یہ وحی نازل ہوئی ہے. تو والد صاحب نے یہ بات تحفۃ القاری میں پڑھی. اب یہاں 2 باتیں سمجھنے کی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ایک شخص کہ جو بہت سی ذمہ داریاں جس کے کاندھے پر ہیں، وہ کتابوں کی تجارت میں بھی ہے، وہ لکھ بھی رہا ہے، وہ لوگوں سے ملاقات بھی کر رہا ہے، اس کے باوجود اس کی نظر یہ بھی ہے کہ کس کتاب میں کس مصنف نے کیا بات کون سے جگہ پہ لکھی ہے. تو یہ بات جب ان کے سامنے آئی کہ تحفۃ القاری میں مفتی صاحب نے لکھا ہے تو انہوں نے مفتی صاحب کو فون کیا. یہ ہے احقاق حق مناسب انداز میں. ایسا نہیں کہ انہوں نے ایک مضمون لکھ دیا مفتی صاحب کے خلاف اور جلسے شروع کر دیے اور پبلک میں بولنا شروع کر دیا. انہوں نے مفتی صاحب سے رابطہ کیا کہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ کی کتاب سیرت النبی کے حوالے سے آپ نے یہ بات لکھی ہے، لیکن ان کی کتاب میں بھی یہ بات ایسے نہیں ویسے ہے. اور جب یہ بات مفتی صاحب تک پہنچی تو مفتی صاحب کی کا بھی یہ بڑاپن ہے کہ انہوں نے اگلے ایڈیشن میں اس کی تصحیح کی اور اس سے رجوع کیا. یہ پہلا واقعہ. دوسرا واقعہ بھی مفتی صاحب سے متعلق ہے. ان کی کتاب جو تحفۃ الالمعی ترمذی کی شرح ہے اس میں حضرت مفتی صاحب نے پہلے ایڈیشن میں یہ بات لکھی تھی کہ دیوبند میں جمعہ کی نماز نہیں واجب نہیں ہے، جمعہ کی نماز جائز نہیں ہے، جو کہ دیوبند شہر نہیں ہے بلکہ قریہ ہے. یہ ایک فقہی مسئلہ ہے حنفیہ کے یہاں. والد صاحب نے اس کو پڑھا اور حضرت مولانا ریاست علی رحمہ اللہ سے رابطہ کیا اور کہا کہ مفتی صاحب نے یہ بات لکھی ہے، لیکن یہاں تو آج سے نہیں 200 سال سے جمعہ ہو رہا ہے. آج اگر اس طرح کی بات دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس کی کتاب میں لکھی جائے گی تو اس سے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں تشویش ہو. حضرت مولانا ریاست علی صاحب رحمہ اللہ نے اس بات کا نوٹس لیا اور مفتی سعید صاحب رحمہ اللہ سے رابطہ کیا اور حضرت مفتی صاحب نے اگلے ایڈیشن میں اس سے بھی رجوع فرمایا. تو اگر احقاق حق اس طرح ہو کہ پبلکلی آپ کسی کی پر تنقید کرنے لگیں، اس کی تنقید کرنے لگیں، تو ممکن نہیں ہے کہ سامنے والا پھر رجوع کرے. اس کے لیے بہت بڑا جگرا چاہیے کہ آپ تو میری بے عزتی کر رہے ہیں اور آپ پھر یہ چاہتے ہیں کہ میں معافی بھی مانگوں، رجوع بھی کروں. لیکن اگر مناسب انداز سے حق کا اظہار کیا جائے جیسا کہ ان 2 مثالوں سے واضح ہے تو پھر کتنی ہی بڑی شخصیت کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس اور شیخ الحدیث کیوں نہ ہو، اگر انہیں لگے گا کہ یہاں کہیں کوئی بھول چوک ہوئی اور بھول چوک انسان سے ہی ہوتی ہے تو پھر وہ یقیناً رجوع کریں گے، اور ایسا ہوا اور دونوں موقعوں پر ہوا. تو ایک تو یہ وصف ان کی زندگی کا ہے کہ احقاق حق لیکن مناسب انداز سے. دوسرا جو پہلو ان کی زندگی کا ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ وہ بہت خاموش طبیعت کے مالک تھے، وہ بہت زیادہ مجلسی نہیں تھے، بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرتے تھے. یہ پہلو ان کے احباب اور ان کے جاننے والوں کے سامنے ہے، ہمارے سامنے ہے، لیکن وہ تحریکی مزاج رکھتے تھے. اور یہ عجیب بات ہے کہ ایک آدمی کم گو بھی ہو اور تحریکی مزاج بھی رکھے. چونکہ کسی بھی تحریک کو برپا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آدمی زیادہ بات کرے. جتنا بات کرے گا، جتنی اس کی نیٹ ورکنگ ہوگی، جتنے وہ لوگوں سے ملے گا، جلے گا، ابھارے گا، ترغیب کرے گا، تشجیع کرے گا، اتنے ہی لوگ اس کی تحریک سے وابستہ ہوں گے. لیکن وہ کم گو ہونے کے باوجود تحریکی مزاج رکھتے تھے اور ایک موقع پر نہیں کئی مواقع پر اپنے ابتدائی دور سے، یعنی اپنے بلکہ بچپنے سے، جوانی میں اور اس کے بعد جب عملی زندگی میں ان کا آغاز ہوا، یہاں تک کہ معاذ عائشہ کی یہ تحریک قائم ہوئی اور اس معاذ عائشہ کے بطن سے کتنے مدارس یہاں کی طالبات و فاضلات نے قائم کر دیے. یہ تحریکی تو ہے. یہ تحریکی مزاج ان کا تھا اور کم گوئی کے باوجود تھا. یہ ان کا دوسرا وصف تھا. لیکن
ہمارے لیے اس تحریکی مزاج سے سیکھنے میں کیا ہے، یہ آج میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کے لیے ایک اہم بات ہوگی۔ قرآن کریم میں سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ و تعالی امہات المؤمنین کو خطاب کرتے ہوئے یہ کہتا ہے، اور عجیب انداز سے کہتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یا نساء النبی کی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، بشرطے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو جب تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو تو تمہاری کیا ذمہ داری ہے؟ فلا تخضعن بالقول، کہ تم نزاکت کے ساتھ کسی سے گفتگو نہ کیا کرو۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اگر ایسا کرو گی، نزاکت کے ساتھ گفتگو کرو گی، تو جس کے دل میں مرض اور بیماری ہے وہ تمہاری خواہش کرے گا، بلکہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ بغیر نزاکت کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، نیک اور بھلائی کی بات کرو۔ آپ اس مدرسے میں ہیں اور آپ جیسی بہت سی طالبات مختلف مدارس میں جو لڑکیوں کے لیے، بنات کے لیے قائم ہوئے ہیں ملک کے طول و عرض میں، آپ کی دو ذمہ داریاں ہیں، اور پہلی ذمہ داری کا تعلق اجتماعی زندگی سے ہے اور دوسری ذمہ داری کا تعلق انفرادی زندگی سے ہے۔ اجتماعی زندگی سے اس لیے ہے چونکہ آپ جس ادارے میں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ اس کے بانی دراصل وہ شخصیت ہے کہ جن کا مزاج تحریکی تھا۔ آپ جانتی ہیں کہ اس وقت ملک میں ارتداد کی ایک ہوا سی چلی ہوئی ہے، میں لہر نہیں کہوں گا، ایک ہوا سی چلی ہوئی ہے۔ کچھ ہزار، پورے ملک میں کروڑوں بچیاں ہیں مسلمان، ان میں سے کچھ ہزار بچیاں بھٹک جاتی ہیں کبھی کبھی، اور یہ اس لیے نہیں بھٹکتی کہ ان کو اسلام پر کوئی اعتراض ہوتا ہے۔ ارتداد دو طرح کا ہے، ایک ہے فکری ارتداد اور ایک ہے عملی ارتداد۔ عملی ارتداد کا مطلب یہ ہے کہ مثلا اسکول کالجوں میں وہ کسی ایسے شخص کے جھانسے میں آ گئی کہ اس کے جھانسے میں آنے کی وجہ سے انہوں نے اپنے مذہب کو خیر آباد کہہ دیا، اپنے مذہب کو چھوڑ دیا، یہ عملی ارتداد ہے۔ فکری ارتداد کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھا، حدیث پڑھی اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ شبہ پیدا ہو گیا اور اس شبہ کو وہ پالتی رہی اور بڑھاتی رہی یہاں تک کہ دین چھوڑ دیا۔ فکری ارتداد بہت کم ہے، لیکن یہ جو عملی ارتداد ہے یہ پہلے کے مقابلے میں نسبتاً زیادہ ہے، اور ان بچیوں میں زیادہ ہے کہ جن کو گھریلو ماحول میں دینی تربیت نہیں ملتی ہے۔ اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری یعنی مدرسے کے جو ذمہ داران ہیں ان کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ آپ یہاں آ گئیں اور انہوں نے زیور تعلیم سے آپ کو آراستہ کر دیا، لیکن پھر اب آپ کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے، وہ یہ کہ آپ جب عملی زندگی میں جائیں تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہماری بہت سی بہنیں وہ ہیں کہ جو دینی تربیت سے محروم رہیں، مدرسے کی زندگی سے محروم رہیں اور وہ یہاں نہیں آ سکتی ہیں، تو ہمارے ذریعے ان کے دین، ان کی زندگیوں میں انقلاب کیسے برپا ہو، ہمارے ذریعے وہ دین سے کیسے جڑیں، اور اگر کوئی ایسی لڑکی ہے کہ جو دین سے دور ہے تو ہمارے ذریعے دین سے قریب کیسے آئے۔ یہ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ کے نبی کا فریضہ یہ ہے کہ وہ دین کی تعلیم بھی دیں اور حکمت کی تعلیم بھی دیں، تو اسی طریقے سے وارثات نبی کے حیثیت سے آپ کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ آپ علم کی کو پھیلائیں اور اسی طریقے سے حکمت کے ذریعے حکمت اختیار کرتے ہوئے اپنی ان دینی بہنوں کو دین سے دور جاتے ہوئے ان کو روکیں اور ان کو دین میں واپس لے کر آئیں۔ اور اس کا طریقہ کوئی بہت مشکل، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ میں سے ہر ایک لڑکی جائے اور وہ ایک مدرسہ قائم کر لے، اس میں بھی وہی لڑکیاں آئیں گی جو جن کا تعلق دینی ماحول سے ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے محلے، اپنی گلی میں آپ دیکھیں کہ کتنی لڑکیاں ہیں، محلے میں دیکھیں کہ کتنی لڑکیاں ہیں، اپنے گھر میں مثلا دینی مجلسوں کا آغاز کریں، اپنے گھر میں سیرت کی مجالس کا آغاز کریں، اپنے گھر میں یا اپنے محلے کی میں کسی گھر میں کچھ بچیوں کو ساتھ لے کر ان کو آپ حدیث پڑھا دیں، ان کو آپ قرآن کی تفسیر پڑھا دیں، زیادہ لمبا نہیں، دن میں اگر آدھا گھنٹہ بلکہ ہفتے میں 2 دن بھی اگر آپ نے دے دیے اس کاز کے لیے فی سبیل اللہ، تو آپ خود اس کا اثر دیکھیں گی کہ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کتنی بچیوں کو اور کتنی لڑکیوں کو دین پر لائے گا اور ہدایت دے گا۔ صرف کام کرنے کی دیر ہے، کام اس طریقے سے ہوتا ہے، کام کے لیے ضروری نہیں کہ بہت لمبے چوڑے پیمانے کے اوپر اچانک کام کیا جائے، ابتدا سے اگر بہت ہی محدود پیمانے کے اوپر کام ہو تو اس کا اثر بہت لمبا اور دیر اثر ہوتا ہے۔ یہ جو مدرسہ ہے جب یہ قائم ہوا تھا، یہ جس جگہ ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ کچا فرش تھا،
اسی طریقے سے یہ دوسرا مکان تھا جہاں اب بیچ میں سے دیوار ہٹا کر اس کو ذرا وسیع کر دیا گیا، اور یہاں پر یہ جو کمرے تھے یہ بالکل کچے تھے اور اس میں سے پانی مستقل ٹپکتا رہتا تھا، کڑیاں ٹوٹ رہی تھی، بالکل ایسی صورتحال تھی کہ یہاں آدمی آ کر یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہاں مدرسہ کوئی قائم ہو سکتا ہے۔ لیکن بے سر و سامانی کے عالم میں صرف 3-4 بچیوں کے ساتھ ایک استانی کے ذریعے یہ مدرسہ قائم ہوا، اور بالکل ہی اس طریقے سے قائم ہوا کہ کوئی بہت شور و غوغا نہیں، بہت کوئی ہلہ گلا نہیں، بس مدرسہ قائم ہو گیا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے برکت دی، اور آج ماشاءاللہ کئی سو طالبات یہاں سے نکل کر فاضلات کا ٹائٹل اختیار کر کے ملک کے طول و عرض میں خدمات انجام دے رہی ہیں۔ یہ دراصل تائید غیبی ہے جو والدہ ماجدہ حفیظہ اللہ نے جو خواب دیکھا تھا، یہ وہ تائید غیبی ہے جس کو ہم آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور خواب کا میں ذکر کروں گا اور اس کے بعد اپنی بات میں ختم کروں گا، بلکہ مجھے 2 باتیں کہنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ جو آیت میں نے پڑھی یا نساء النبی، اس میں ایک آخری آیت ہے وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ میں نے بھی کہا تھا کہ آپ کو اجتماعی کام بھی کرنا ہے اور انفرادی کام بھی کرنا ہے۔ اب انفرادیت پر آ جاتے ہیں۔ سبھی جانتے ہیں کہ ایک انسان کی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ پڑھ لیتا ہے، لکھ لیتا ہے، تو اب وہ اپنا خاندان شروع کرتا ہے۔ آپ کو بھی اپنا خاندان شروع کرنا ہے، دیر سویر سب کے خاندان شروع ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر جو اللہ نے ازواج نبی کو جو حکم دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، بھلی بات کرنا۔ جب ایک عورت بھلی بات کرے گی، اچھائی والی بات کرے گی، تو پھر اس کے خاندان میں کبھی کوئی دراڑ پیدا ہو نہیں سکتی۔ یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ضمانت دے دی، قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ یہ جو میں نے کہا کہ احقاق حق مناسب انداز میں، احقاق حق اگر غیر مناسب انداز میں ہو تو ایسا احقاق حق کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ حق بات مناسب انداز میں کی جائے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ معروف یعنی بھلی بات کرو، اپنے شوہر سے، اپنے شوہر کے رشتہ داروں سے، اپنے رشتہ داروں سے، ہر اس شخص سے کہ جو تمہاری زندگی میں ہو۔ اگر تم بھلی بات کرو گی تو کامیابی کی ضمانت ہے اس دنیا اور آخرت میں بھی، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اور اللہ کے ہر حکم میں کامیابی ہے، کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس میں ناکامی ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی اور ضمانت ہے۔ تو انفرادی طور پر ہم بھلی بات کی ہمیشہ اپنے اوپر اس کو لازم کر لیں، اور اجتماعی طور پر ہم یہ کوشش کریں کہ اس مدرسے کے پیغام کو اور اس کی تحریک کو ہم دور تک لے کر جائیں گے۔ اب آخری بات جو رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ میرے تعارف میں ابھی، بلکہ یہاں بھی لکھا ہوا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے تعارف میں، اور وہ یہ تھا کہ برہان اکیڈمی کے ڈائریکٹر، برہان اکیڈمی ایک تحریکی انداز سے ایک ادارہ ہم نے شروع کیا گزشتہ 30 ستمبر کو، اور ایسے وقت میں شروع ہوا کہ جب والد گرامی رحمہ اللہ ہسپتال میں تھے اور ان کی ابھی سرجری نہیں ہوئی تھی، اور یہاں سے وہ میرے پاس اسی ادارے کے افتتاح کے لیے گئے تھے۔ اس ادارے کو آپ میں سے سبھی اس سے واقف ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ ادارہ اس وقت مسلمانوں کے پاس ہے، وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، اور ہم دن رات بھی اللہ کا شکر ادا کریں تو وہ کم ہے۔ تو ہمیں 30 اگست کو اس ادارے کو خرید کر مکمل رقم ادا کر دینی تھی، اور 2-3 اگست کی تاریخ تھی، اور میں پریشان تھا کہ ہمارے پاس وہ وسائل ابھی تک مہیا نہیں ہو پائے تھے، صرف 28 دن تھے۔ تو والد صاحب کا میرے پاس فون آیا، یہاں فجر کے بعد کا وقت تھا اور میرے پاس مغرب کے بعد کا وقت، اور ان دنوں میں پریشان تھا کہ کیسے ہوگا۔ تو والد صاحب نے کہا کہ آج رات میں نے عجیب سا دیکھا، کچھ خواب تھا یا غنودگی تھی؟ تو والدہ نے ان کو لقمہ دیا، کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ خواب تھا یا غنودگی تھی، ایک بات کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، چونکہ بات ایسی ہے تو میں اس میں احتیاط سے کام لوں گا، ہو سکتا ہے کہ وہ غنودگی ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ خواب ہو، اس میں احتیاط سے کام لینا ضروری ہے۔ اور وہ یہ تھا کہ کسی نے والد صاحب کا خواب میں دیکھ رہے ہیں یا غنودگی میں کہ ایک شخص ان کے پاس آئے اور وہ والد صاحب کا فوٹو لیے ہوئے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے والد نے یعنی میرے دادا نے یہ فوٹو لے کر آپ کے پاس بھیجا ہے،
اور کہا ہے کہ آپ کو کچھ مالی ضرورت ہے. تو والد صاحب نے خواب میں جواب دیا کہ نہیں، مجھے مالی ضرورت نہیں ہے. اب آپ معاملے کی صفائی خواب میں بھی دیکھ لیں، الحمدللہ. تو مجھے مالی ضرورت نہیں ہے، البتہ میرے بیٹے کو ہے، تو میں فون پر اس سے رابطہ کرا دیتا ہوں. تو خواب میں ہی وہ دیکھ رہے ہیں کہ مجھ سے ان صاحب نے فون پر رابطہ کیا اور میں نے برہان اکیڈمی کا پورا پروجیکٹ ان صاحب کو سمجھایا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں ایسا کریں کہ آپ انگلینڈ آ جائیں، میں ادھر سے انڈیا سے انگلینڈ آتا ہوں اور وہاں سے میں انشاءاللہ تمام وسائل مہیا کرا دوں گا. خواب ختم ہو گیا اور انہوں نے مجھے یہ خواب اپنی آواز میں ریکارڈ کرا کر بھی بھیجا اور ویسے فون پر بھی بتایا. تو میں اس دن بڑا مطمئن ہوا اور میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگرچہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور وسائل کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید آ گئی تو اب یہ کام ہو گیا رہے گا، اور ابھی تک یہ کام ہوا نہیں تھا اور ہم اپنے اس مقصد سے کوسوں دور تھے. لیکن یہ تو ہمارا اعتقاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خواب میں سنا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تذکرہ خواب میں سنا. اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھیں کہ ان 28 دنوں میں نہیں بلکہ 20 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ان وسائل کا انتظام فرمایا اور اسی ملک سے انتظام فرمایا جس ملک کے بارے میں والد صاحب نے خواب دیکھا تھا. اس وقت تک نہ اس ملک کا کوئی دور تذکرہ تھا نہ کوئی بات تھی. تو یہ دو ادارے جو ان کی توجہات اور ان کی سرپرستی میں قائم ہوئے، ایک ادارے کو انہوں نے پھلتے پھولتے دیکھا اور ماشاءاللہ اس کی تعلیمات اور فاضلات کو ملک کے طول و عرض میں جا کر مدارس قائم کرتے ہوئے اور دینی بیداری لاتے ہوئے دیکھا. اور دوسرا وہ ادارہ کہ جو عالمی سطح پر الحمدللہ قائم ہوا ہے، لیکن اس کے ابتدائی ایام کو، یعنی جس دن وہ اسکول شروع ہوا اس کو وہ دیکھ نہیں پائے. وہ خود بنفس نفیس وہاں موجود نہیں تھے. میری خواہش تھی کہ اس دن بھی وہ وہاں موجود ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کچھ اور تھی. ہاں، وہ اس ملک میں موجود تھے، اس وقت وہ حیات تھے. میں ان سے اجازت لے کر یہ کہہ کر گیا کہ آج پہلا دن ہے، میں ہاسپٹل میں کچھ دیر سے آؤں گا، اور اس دن میں وہاں موجود رہا ان کی نیابت کرتے ہوئے. اور میں ہاسپٹل میں پہنچ کر میں نے ان کو بتایا کہ آج اتنے بچے آئے، اس طریقے سے ادارے کا آغاز ہوا. تو انہوں نے اپنی زندگی میں اس ادارے کا آغاز ہوتے ہوئے دیکھ لیا. تو یہ چند باتیں تھیں جو بغیر کسی ترتیب کے میرے ذہن میں آئیں، اور سوچا کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو نہ کہیں لکھی گئی ہیں اور نہ ہی شاید کبھی آپ کے علم میں آ سکیں گی، چونکہ یہ چیزیں بہت پرسنل ہیں. یعنی یہ بہت ذاتی، صرف میرے اور والد صاحب کے درمیان یا میرے اور میری والدہ کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے، جو گھریلو گفتگو ہوتی ہے، یہ دراصل گفتگو ان باتوں کے اوپر مبنی ہے. اور چونکہ اس گفتگو کا اگرچہ یہ بہت پرسنل ہے، اس کا تعلق آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے، اس ادارے کے ساتھ ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ اس بات کو، ان خوابوں کو اور ان چیزوں کو آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے، تاکہ دل میں ہمیشہ یہ داعیہ رہے کہ آپ جس ادارے سے